السلام علیکم۔ میں محمد شریف علاء الدین علی احمد صوفی صابری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دیش کے نوجوان اور بہنوں، ماؤں، سب کی خدمت میں آج صبر و شکر کی بات ہوں گی۔ امید ہے پروردگار آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ذکر کریں گے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ صبر و شکر کی بات ہے یہ، اور اس کو سننا اور اس پہ عمل کرنا یہ ایک مومن کا فرض بن جاتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ شخص افضل ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد بنو اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو بھولتے گئے۔ بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اور کتنے نبی بھیجے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنو اسرائیل کو پھر سیدھے راستے پر لاتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ایک ہیں جو بنو اسرائیل کے توریت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بڑے صابر پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ بڑے ہی مالدار، خوشحال تھے اور آپ کی بہت سی اولادیں تھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے تھے۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، رنج و غم، فکر و اندیشہ کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر بہت صبردار گزرے ہیں، جو کہ بہت مالدار تھے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے نہیں کہ پھر شیطان نے غلبہ لایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آزمائش لینا شروع کر دی۔ پھر آزمائش کس طریقے سے لی آپ کو، آخر آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی رہتی دنیا تک قائم رہے اور صبر و شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے آپ اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دیں۔ مال و دولت، باغات، سبززار، کھیت، مکان، جانور، اولاد، سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے، سارا بدن پھٹ گیا، مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگے رہتے، شکوہ شکایت تک نہ کرتے، ناشکری کا ذکر ہی کیا۔ یہ تھے اللہ کے نبی حضرت جو ہے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان بھائی جب کوئی بیماری آتی ہے تو اس سے ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو ایسی باتیں پسند نہیں ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے جس طریقے سے دیا اس طریقے سے لے لیا، مگر انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور نہ کبھی اپنے آپ کو مایوس کیا انہوں نے۔ جبکہ آپ کے بدن میں کیڑے تلک پڑ گئے، آپ کے جو رشتہ دار تھے اور جو آپ کے یار دوست تھے، جو آپ کے غلام تھے، وہ سب آپ سے دور ہو گئے، آپ کی بیماری کو دیکھ کر کے، آپ کی غریبی کو دیکھ کر کے۔ تو یہ بھی سماج آج کل ہمارے سماج میں یہ بیماری بہت ہے کہ جو مالدار ہوگا، جو اچھے کھاتے پیتے گھر کا ہوگا یا جو اچھی پوزیشن پہ ہوگا، اس کے لیے تو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، ان کی طرف تو سخت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کو غلط سمجھا جاتا ہے، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ تو کس کام کا ہے، تو جو ہے کما نہیں سکتا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے۔ مگر اللہ کے نبی کی ایک آزمائش چل رہی تھی، اب آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے فضل و کرم فرمایا ان پر دوبارہ، جو کہ آگے کہتے نہیں کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا کہ مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو میرے حال پر رحم کر کہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا، اس نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو۔ ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ جب وہ اس پانی سے نہائے اور اس کو پیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ ان کو پھر تمام نعمتیں اور برکتیں بھی دیں اور بیوی بچے بھی عنایت کیے۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے، جو ہر بات میں اللہ ہی کی طرف دوڑتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر آزمائش اور ہر امتحان سے بچائے، لیکن اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے برے کاموں کا ایک امتحان سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ بڑے انسانوں اور بڑے سچے بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر و ثابت اور ہر حال میں اپنے مالک خالقی کی طرف کرتا رہے کہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھا دوستو، گزرگوا آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی، کتنے مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش لی، آپ سے ساری چیزیں واپس لے لی آپ کی آزمائش کے لیے، اور آج کل ہم مسلمان بھائی، مسلمان بہنیں، مسلمان مائیں، مسلمان بیویاں، مسلمان دوست کیا کر رہے ہیں؟
تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی ناشکری کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی ایسی عورتیں ہیں، ایسے ایسے بھائی ہیں، ایسی ایسی مائیں ہیں جو کہ جب ان کو اچھا کھانا پینا یا اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور تھوڑی سی پریشانی یا تھوڑی سی بیماری آ جائے تو ساری نعمتوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہمیں ہی چنا ہے یہ پریشانی دینے کے لیے۔ اے میرے بہنوں بھائیوں، ماؤں بہنوں، ان باتوں سے توبہ کرو۔ اللہ کے نبی کا جب امتحان لے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہمارا تمہارا کیوں نہیں لے سکتا؟ ہم تم کر کیا رہے ہیں؟ ابھی بیماری آ جاتی ہے تو اس بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیماری سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بیماری کا آنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیماری دو صورتوں میں آتی ہے، ایک تو مومن کے امتحان کے لیے، اور دوسرا جو بغض رکھتے ہیں، جو حسد رکھتے ہیں، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کے کلام پاک پر یقین نہیں رکھتے، کسی کا حق مارتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو جب اس کی حد پوری ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور وہ اپنی رنگ رلیوں میں اور اپنے عیش و آرام میں مست رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے۔ جو یہ بیماریاں آتی ہیں، ان کے لانے کے پیچھے ہمارا ہی مقصد خود کا ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جو بد انسان ہوتا ہے اور جو اللہ کا گناہگار بندہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر ڈاکٹروں کے چکر لگاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مگر پھر بھی اس کو شفا نہیں ملتی۔ شفا بھی ملتی ہے تو ایسی ملتی ہے کہ جب وہ اسپتال میں جاتا ہے تو اس کی ایک جسم کا کوئی پارٹس کم کر دیا جاتا ہے، وہ اس کا بھگتان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیتا ہے، جیسے کسی مشین کا پارٹ کوئی ختم کر دیا کسی کے اندر سے۔ اور جو نیک انسان کے لیے بیماری آتی ہے تو اس کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ دیتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف توجہ دیتا ہے، حدیث کی طرف توجہ دیتا ہے، قرآن پاک کی طرف توجہ دیتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، بیماری کے بعد بھی شکر عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی حضور میں سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیٹے لیٹے نماز، بیٹھے بیٹھے نماز، کھڑے ہو کر کے نماز، جس حال میں ہے اس حال میں نماز، شکر ادا کرتا ہے۔ مگر آج کل بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم تم آج کل اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ یہ کرونا بیماری جو آ گئی، یہ تو ایک حکومت کا حکم ماننا بھی واجب بن جاتا ہے ہم لوگوں پر، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے حکومت کے ساتھ غداری کرنا جائز نہیں۔ حکومت چاہے کتنی بھی آپ پر ظلم کرے، ہمیں وہاں یہ کرنا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس وقت اللہ کے حضور میں سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ امید ہے آپ سب کو یہ میری باتیں پسند آئیں گی۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔